اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حمایت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس قال لہم، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ یہاں یہ جو آیت ہے اس میں سر تسلیم خم کرنے کے لیے قرآن کریم نے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا، جس کے لفظی معنی سر جھکانے اور کسی کی مکمل تابع فرمان ہو جانے کے۔ ہمارے دین کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ ہی کا تابع دار بنے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسلام کا کیا مطلب ہے کہ مکمل طریقے سے سر جھکا لینا۔ ٹھیک ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کسی کی عبادت کرو، کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت میں جو اشارہ ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی یہ کہا کرتے تھے نا، کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں، تو اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہودیت کے دین پر رہیں، بلکہ یہ کہا تھا کہ اس خدا کی عبادت کرنی ہے۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ وقالوا کونوا ہودا، اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن، اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو یہ رنگ کا اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ عیسائیوں کی ایک رسم ہے بپتسمہ کہا جاتا ہے اسے، استباغ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رنگ چڑھانا۔ کسی شخص کو عیسائی بنتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے، ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ بپتسمہ نہ لے گا گناہ گار رہتا ہے، اور یسوع مسیح کے کفارے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بے سروپا خیال کی کوئی حقیقت نہیں، رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو توحید خالص کا رنگ ہے۔ قل اتحاجوننا، کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ مسلمانوں ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔
सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, अब ये बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसने इन मुसलमानों को किबले से रुख फेरने पर आमादा कर दिया, जिसकी तरफ वो मुंह करते चले आ रहे थे। आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह ही की हैं, वो जिसको चाहता है सीधी राह की हदायत कर देता है। वकज़ालिक जअलनाकुम, और मुसलमानों इसी तरह तो हमने तुमको एक मुअत्तदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम दूसरे लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। और जिस किबले पर तुम पहले कारबंद थे इसे हमने किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ ये देखने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूल का हुक्म मानता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और उसमें शक नहीं कि ये बात थी बड़ी मुश्किल, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रा भी मुश्किल ना हुई जिनको अल्लाह ने हदायत दी थी। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर दे, दर हकीकत अल्लाह लोगों पर बहुत शफकत करने वाला बड़ा मेहरबान है। यानी जिस तरह हमने इस आखिरी ज़माने में दूसरी जहतों को छोड़कर काबे की सिमत को किबला बनने का शर्फ अता फरमाया और तुम्हें इसे दिलो जान से कबूल करने की हिदायत दी, इसी तरह हमने तुमको दूसरी उम्मतों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मुतदल और मुतवाज़न उम्मत बनाया है। चुनांचा इस उम्मत की शरीयत में अपने मुनासिब अहकाम रखे गए हैं जो क़यामत तक इंसानियत की सही रहनुमाई कर सकें। ठीक है ना जी। तो अल्लाह ताला ने जो इसमें किबले का बताया कि किबला हमने सही बनाया है, जो ये बात हुई किबले के बारे में इसमें, वो ये बात थी कि सबसे पहले जो मुसलमानों का किबला हुआ करता था ना, वो था बैतुल मुक़द्दस की तरफ। बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके ना किया जाता था। उसका मकसद ये इम्तिहान लेना था कि कौन किबले की असल हकीकत को समझकर अल्लाह के हुक्म की तामील करता है और कौन है जो किसी एक किबले को बजाते खुद हमेशा के लिए मुकद्दस मान कर अल्लाह के बजाय उसकी इबादत शुरू कर देता है। किबले की तब्दीली से यही वाज़ह करना मकसूद था कि इबादत बैतुल्लाह की नहीं अल्लाह की करनी है, वरना इसमें और बुत परस्ती में क्या फ़र्क रह जाता। अगले जुमले में अल्लाह ताला ने ये भी वाज़ह फरमा दिया कि जो लोग सदियों से बैतुल्लाह को किबला मानते चले आ रहे थे, उनके लिए अचानक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख मोड़ देना कोई आसान बात ना थी, क्योंकि सदियों से दिलों पर हुक्मरानी करने वाले जो एतक़ादात हैं उनको यकायक बदल देना बड़ा मुश्किल होता है ना। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने ये समझ अता फरमाई कि किसी भी चीज़ में कोई ज़ाती तकद्दुस नहीं और असल तकद्दुस अल्लाह ताला के हुक्म को हासिल करना है, उनको नए किबले की तरफ रुख करने में ज़रा भी दिक्कत पेश नहीं आई, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम पहले भी अल्लाह के बंदे और उसके ताबे फरमान थे और आज भी इसी के हुक्म पर ऐसा कर रहे हैं। यानी पहले वो बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे, फिर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने लगे और फिर आखिर में किबले का रुख दोबारा खाना काबा की तरफ कर दिया गया था। ठीक है जी। कद नरा तकल्लुबा, ऐ पैगम्बर हम तुम्हारे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, चुनांचा हम तुम्हारा रुख ज़रूर उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हें पसंद है। लो अब अपना रुख मस्जिद हराम की सिमत कर लो और आइंदा जहाँ कहीं तुम हो अपने चेहरों का रुख नमाज पढ़ते हो इसी की तरफ रखा करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि यही बात हक है जो इनके परवरदिगार की तरफ से आई है और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। जी, जब बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया गया तो आज़ वसल्लम को ये अंदाज़ा था कि ये हुक्म आर्ज़ी है और चूँकि बैतुल मुक़द्दस के मुकाबले में ज़्यादा कदीम भी था और इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें भी वाबस्ता थीं, इसलिए आपकी तबी ख्वाहिश भी यही थी कि इसको किबला बनाया जाए। चुनांचे आज़ वसल्लम के किबले की तब्दीली के इंतज़ार और इश्तियाक़ में कभी-कभी आसमान की तरफ मुँह उठाकर देखते थे। इस आयत में आपकी इसी कैफ़ियत को बयान किया गया है। वाला इन अतईतल्लज़ी, और जिन लोगों को किताब दी गई थी अगर तुम उनके पास हर किस्म की निशानियां ले आओ तब भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना तुम उनके किबले पर अमल करने वाले हो, ना ये एक दूसरे के किबले पर अमल करने वाले हैं। और जो इल्म तुम्हारे पास आ चुका है इसके बाद अगर कहीं तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली तो इस सूरत में यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसको इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और यकीन जानो कि उनमें से कुछ लोगों ने हक़ को जानबूझकर छुपा रखा है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना, और हक़ वही है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है, लिहाजा शक करने वालों में हरगिज़ शामिल ना हो जाना। वलिकुल्लिन विजहतुन, और हर ग्रोह की एक सिमत है जिसकी तरफ वो रुख करता है, लिहाजा तुम नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जहाँ भी होगे अल्लाह तुम सबको अपने पास ले आएगा, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वमिन हैसु खरजता,
اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے، دوسرے یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہو تب بھی یہی حکم ہے، کہیں دور چلا جائے تب بھی یہی حکم ہے۔ تو البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے۔ اب جبکہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ وہ کچھ حجت لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے ہی رہنے کی قسم کھا رکھی ہے، ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سوا کس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کما ارسلنا فیکم، یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے یہ آیت، بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور کیا ہی پیاری بات ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کتنا ہی پیارا وہ وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں یاد کر رہے ہوں گے۔ یا الہی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں جناب کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جب بھی کسی مشکل میں اللہ پاک نے یہ ہمیں ایک وظیفہ بتا دیا، اللہ پاک نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلا تو کیا ہے جی؟ وظیفہ صبر، اور دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ نماز۔ صبر کریں مشکل میں، مصیبت میں، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، اللہ پاک سے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو احساس نہیں ہوتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں گے ان کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت پر غور ضرور کیجیے گا۔ الذین اذا اصابتہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ جی اس فقرے میں پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس لیے سے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مصلحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ کے پاس اسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی ہمارا عزیز یا دوست گیا ہے، لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملنا ہے۔ جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے، خواہ اس کے ساتھ ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل رہے ہوں۔ اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔
ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو ان کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا چھوڑ کر گئے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صحیح کرنا واجب قرار دیا ہے، اگرچہ صحیح واجب ہے مگر یہاں کوئی گناہ نہیں کہ الفاظ اس لیے استعمال فرمائے گئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں دو بت رکھ دیے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے، مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو، آیت نے یہ شک دور کر دیا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اشارہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکورہ ان بشارتوں کو چھپاتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھل کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑا رحمت والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا الہی ہم پر بھی اپنی مہربانی ضرور کیجیے گا۔ یا الہی ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو ہمارے سینوں میں اتار دیں، یا اللہ ہمیں سمجھ دے دیں، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔